أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورۃ المؤمنون کا یہ 5واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 15 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 78 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 92 پر 92 پر. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کا تذکرہ ہے، اور یہ توحید کا تذکرہ اس طور پر آ رہا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ان بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا جو بامراد ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے تذکرہ شروع ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تذکرہ، زکوٰۃ کا یا تزکیہ قلب کا تذکرہ، لغویات سے بچنے کا تذکرہ، بے حیائی سے بچنے کا تذکرہ، وعدوں اور عہد و پیما کا پاس و لحاظ کرنے کا تذکرہ، یہ سب فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا اور کن مرحلوں سے گزرتا ہوا انسان اس دنیا میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے مقصد کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کس مقصد کے لیے انسان بھیجا گیا اس دنیا میں، اور نبیوں کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ انسانیت کا نظم العین کیا ہونا چاہیے،
اور اس مقصد کو جب انسان بھلا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ ذلتوں کا شکار ہوتا ہے، اس کا دل کیسے سخت ہو جاتا ہے، کس مایوسی کے وہ نظر ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا اشارہ کرتے ہوئے آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا، جس کی تلاوت گزشتہ اتوار کی جا چکی ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے عذاب کے ذریعے سے ان کی پکڑ کی تھی، اور جو آزمائش آئی تھی، جو پکڑ ہوئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی نرم پڑ جائیں، دل بھی نرم پڑ جائیں، زبان پر بھی گریہ وزاری ہو، دعائیں ہو، مغفرت ہو، توبہ ہو، دل میں بھی ندامت ہو، شرمساری ہو۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی، اور جب غفلت اور جب اللہ تعالیٰ سے دوری اور جب اللہ تعالیٰ کے دین سے محرومی جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بڑا بے حس ہو جاتا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے بھی وہ بیدار نہیں ہوتا۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ آخری اور فائنل عذاب آتا ہے، شدید عذاب آتا ہے، موت کی شکل میں، عذاب برزخ کی شکل میں، اخروی ناکامی کی شکل میں، اور اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، نہ امید کوئی رہ جاتی، اور مایوسی کے ساتھ پھر ان کو عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ اور یہ عذاب آخرت کا عذاب، اور یہ آخرت کی پکڑ، اور یہ آخرت کی سزا، یہ وہ حقیقی سزا اور حقیقی پنشمنٹ ہے جس کو تم کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ تم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی۔ اس کو تم کبھی فراموش نہ کرو، اس کو تم کبھی نظر انداز نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دنیا میں پیدا فرمایا، بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، اور مقصد یہی ہے کہ تم آخرت کی حقیقت سمجھو۔ لہذا اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا اور صلاحیتوں سے نوازا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی سننے کی صلاحیت، السمع جسے کہ ہم سنتے ہیں، والابصار اور بصارت دیکھنے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں عنایت فرمائی اور جسے ہم دیکھتے ہیں، والافئدہ اور قلوب دل جو دھڑکتا ہے اور جو خون کی پمپنگ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کس نے عنایت فرمائی؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور شاید بارہا گزر چکی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پہلے سماعت کا تذکرہ کیا، یعنی سننے کی صلاحیت، پھر بصارت کا تذکرہ کیا، یعنی دیکھنے کی صلاحیت، اور اس کی ایک آسان تشریح تو وہی ہے کہ انسان سب سے پہلے سننے لگتا ہے، بہت بعد میں دیکھتا ہے۔ ابھی رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ سننے لگتا ہے، سننے کی صلاحیت اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے جب دنیا میں آتا ہے تب کہیں وہ دیکھ سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ سماعت کا تذکرہ پہلے فرمایا، بصارت کا تذکرہ بعد میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سماعت اور بصارت، یہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتوں کا تذکرہ زیادہ کیا، اور اس کے مقابلے میں جو حواس خمسہ میں سے اور 3 صلاحیتیں ہیں ان کا تذکرہ کمتر کیا، کیونکہ یہ بنیادی صلاحیتیں ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور دیگر 3 صلاحیتیں ان کی گویا تابع ہیں اور ان کے بعد آتی ہیں، فالو کرتی ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ سماعت کا تذکرہ ہے، بصارت کا تذکرہ ہے، اور اگر انسان غور کرے تو سننے کی جو صلاحیت ہے
اور جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، والافئدہ آگے قلب کا تذکرہ فرمایا، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ابھی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ صلاحیتیں بظاہر بہت روٹین پر معمول کے مطابق لگتی ہیں، لیکن اگر تہ میں جا کر غور کرے اور وہ فکر سے کام لے تو اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں اور کسی کمپلیکیٹڈ قسم کی یہ مشنریز ہے جس کی وجہ سے انسان یہ چیزیں کر پاتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آلات انسٹرومنٹ عنایت فرمائے وہ اتنے سینسیٹیو، حساس، نازک اور چھوٹے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور پھر وہ سارے انسانوں کو دیتا ہے، اور سارے انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی حیوانات کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عنایت فرماتا ہے، اگرچہ کہ انسان کو بہت کامل طریقے سے اس نے عنایت فرمائی ہے۔ انسان کو مکمل یہ صلاحیتیں بڑے اعتدال کے ساتھ بہت ہی بیلنسڈ انداز میں عنایت فرمائی، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی صلاحیت عنایت فرمائی بہت ہی توازن کے ساتھ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان اور پھر کان کے اندر سوراخ اور پھر سوراخ کے اندر جھلی، اور ایسی جھلی اتنی سینسیٹیو اور اتنی نازک اور اتنی باریک کہ اس میں کروڑ سوراخ، اور پھر یہ آوازیں جب ہوا میں سفر کرتی ہیں تو شین کی آواز اپنے سوراخ سے داخل ہوئی اور سین کی آواز اپنے سوراخ سے داخل ہوئی، فا کی آواز اپنے سوراخ سے داخل ہوئی، عین کی، ہا کی، اب آپ پورے ڈیفرینشیٹ کر لیجئے ساؤنڈز کو، اور پھر وہ اپنے سوراخوں سے داخل ہونے کے بعد آپ کے ذہن تک اور میموری سکلز تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ آوازوں میں فرق کر رہے ہیں، فرق کرنے کی وجہ سے آپ الفاظ میں فرق کر رہے ہیں، الفاظ میں فرق کرنے کی وجہ سے آپ معنوں میں فرق کر رہے ہیں، اور معنوں میں فرق کرنے کی وجہ سے آپ مفہوم پکڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس مشنری کو مصنوعی طور پر بنانا پڑے تو کتنی بڑی فیکٹری پتہ نہیں بنانی پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ چھوٹی سی سننے کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی وہ کام دنیا میں ہم دوسری مشین سے کروا سکیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کی صلاحیت، اور پھر اس کے لیے دیدہ اور دیدے کے اندر رگیں اور رگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون دوڑایا اور پورا جو نظام کیا۔ والافئدہ، افئدہ کا ترجمہ میں نے دل سے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلب کا تذکرہ بھی فرمایا، اور افئدۃ جو پلورل فارم ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے اور جس کا واحد ہے فواد، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب دونوں کا ترجمہ ہم دل سے کرتے ہیں کیونکہ اردو میں یہ ایک ہی لفظ ہے جو دونوں مقامات کے لیے، دونوں لفظوں کے لیے تنہا بدل ہے، لیکن عربی میں قلب جس کو ہم دل سے ترجمہ کر رہے ہیں کچھ اور معنوں میں آتا ہے، فواد، افئدہ جیسے یہاں ہے اس کا بھی ترجمہ ہم دل سے کر رہے ہیں لیکن وہ بھی الگ معنوں میں آتا ہے۔ دیکھیے قلب آتا ہے دراصل عربی میں کہ انسان کے پاس جو ایموشنلز کا، جذبات کا، سوچنے سمجھنے کا، خوش ہونے کا، غم ہونے کا ایک مرکز، ایک سینٹر ہے، مرکز تعقل جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ قلب استعمال فرماتا ہے۔ لازمی بات ہے اردو میں ہمارے پاس اس کے لیے بدل دل ہی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے دل نے سوچا، میرے دل کو برا لگا، میرا دل غمزدہ ہوا، تو لفظ دل ہی ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں ایسے موقع پر قلب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں قرآن مجید میں قلب کا استعمال ہوا ہے وہاں آپ دیکھیں گے سیاق سوچنے کا ہے، سیاق خیالات کا ہے، سیاق آپ دیکھیں گے وہاں بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے کہ تعقل کا ہے، جذبات کا ہے، اور فؤاد اور افئدہ جو اس کی جمع ہے وہ جب کبھی استعمال ہوا تو اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ہارٹ سے۔ دل یعنی عضو، جسم کا آرگن جو ہے پان کی شکل میں، اور آپ کے سینے میں جو ایک آرگن ہے جو پمپنگ کرتا رہتا ہے، اس آرگن کے لیے لفظ آتا ہے فؤاد، اور اس کی جمع ہے افئدۃ۔ لازمی بات ہے یہ جو آرگن ہے، یہ جو عضو ہے، جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہ جو
حرکت کرتا ہے، جنبش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خون کی پمپنگ ہوتی ہے پورے جسم میں، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا ایک منٹ میں 60 سے 70 مرتبہ نارمل حالات میں جنبش کرنا، اور اتنی طاقتور اس کی جنبش، ایسی اس کی پشنگ کہ وہاں سے وہ خون کو دھکیل رہا ہے، تو خون دوڑتا ہوا آپ کے پیر کے انگوٹھے سے لے کر دماغ کی نالیوں تک چلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ پوری زندگی ہے، زندگی کی گرمی ہے اور جسم میں خون کا دوڑنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اپنی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 نعمتوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں پر قلیلا ما تشکرون مفعول بہ کے مقام پر ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ شکر بھی کم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جو بندے شکر ادا کرتے ہیں یعنی فاعل کرنے والے وہ بھی کم ہیں، اور جو کم لوگ تھوڑا سا شکر ادا کرتے تو وہ مقدار بھی ان کی بڑی کم ہے شکر ادا کرنے کی۔ اب آپ دیکھیے، قلیل من عبادی الشکور ارشاد فرمایا، بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ آپ اس پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے، نگاہ ڈالنے کے بعد جو شکر گزار بندوں کا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ شاید میں سمجھتا ہوں اگر میں بہت زیادہ وسعت قلبی سے کہوں تو 2%, 3% اس سے زیادہ شاید نہیں ہوگی، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے سب کچھ عنایت فرمایا، جن کی زبان پہ کلمہ آتا۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں 2%, 3% کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیجئے، 24 گھنٹوں میں وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانے کی نعمت صبح شام الحمدللہ ملتی ہے، پینے کے لیے مشروبات اور پانی ہم وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسر ہے، اور سانس کا تو پوچھئے ہی مت کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کے لیے گھروں پر کوئی میٹر ہی نہیں لگایا، جتنا چاہے آپ آکسیجن لے لیجئے، استعمال کیجئے اور سانس لیتے رہیے، اور سورج کی روشنی مل رہی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی چلی جا رہی ہیں، ملتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے تم لسٹ، اور اس لسٹ کو جب ہم بنا نہیں سکتے تو اس لسٹ میں سے کتنی چیزوں پر میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ کو وہی 2-3% میں شمار کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا ہم ایک بار جائزہ لے لیں، رات میں سونے سے پہلے ایک بار مراقبہ کریں اور سوچیں 24 گھنٹوں میں نعمت استعمال کتنی کی، شکریہ ادا کتنا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا اگر مشکل ہو رہا ہے 24 گھنٹے تو صرف 1 گھنٹہ لے لیجیے، 1 گھنٹے میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی لی، اس کا شکر کتنا ادا کیا، دونوں میں آپ کمپیئر کر لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا قلیلا ما تشکرون، ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو بھی ہم کر دیتے ہیں اس کو وہ قبول کر لیتا ہے، اور اس پر ہم کو وہ اجر عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ بڑی بڑی دعوتیں کھا جاتے ہیں، ڈگاب تک بھی نہیں لیتے، کبھی دعا یاد نہیں آتی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی، کم سے کم وہ دعا پڑھ لیتے تو کچھ شکر کا تقاضا پورا ہوتا، شکر کا شاید کچھ حق پورا ہوتا، لیکن ہم وہ دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی بھول جاتے، کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا بھول جاتے ہیں، کھانا ختم کرنے کے بعد دعا بھول جاتے ہیں، رات میں تھکتے ہیں سو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، سو اٹھ جاتے ہیں، کاموں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزاری کا ہم پر تقاضا ہے، اس میں کتنی کوتاہی ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے
دھڑکتا ہوا دل دیا، دیکھنے کی صلاحیتیں دی، سننے کی صلاحیت دی. اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے محروم کر دے، ہمارے جسم کے آرگنز کام کرنا چھوڑ دے، کتنا بڑا زندگی میں برتاؤ میں تبدیلی آ جاتی ہے، جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی سے بڑی چیز وہ تو بڑی ہے ہی، چھوٹی سے چھوٹی چیز معمولی جس پر ذہن نہیں جاتا اس پر ذرا غور کیجئے. اور اس کے لیے میں عام طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے ہی ملک کے بنگلور شہر کے ایک صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چھوٹی سی آزمائش آئی، کس آسانی کے ساتھ انسان بول و بات سے فارغ ہوتا ہے اور ان کا پیشاب رک گیا، بس اتنا ہی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا اپنا بیان ہے اور یہ باضابطہ پھر ایک آرٹیکل کی شکل میں شائع بھی ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا ویسے ویسے تکلیف پڑتی تھی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میرا جی چاہنے لگا کہ میں خودکشی کر لوں، مر جاؤں. جینا مشکل ہو گیا، انتہائی تکلیف، شدید تکلیف، اور ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے جا رہے ہیں. کیا ہوا جناب؟ کچھ بھی نہیں، پیشابی تو اٹھا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، اس سے کیا لینا دینا. لیکن کہتے ہیں کہ آخری درجے کی تکلیف، اور دوڑتے دوڑتے 48 گھنٹے ہو گئے، 50 گھنٹے ہو گئے، 52-53 گھنٹے ہو گئے، یہ ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر، آخر کار ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ایک انجیکشن ہے جس کی قیمت اور جس کا خرچہ تقریباً لاکھ سوا لاکھ آئے گا، اور خرچہ تو خرچہ ہے لیکن اس انجیکشن کے بعد خطرہ یہ ہے کہ یا تو کڈنی کام کرے گا اور آپ کو پیشاب ہوگا، یا پھر کڈنی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، آپ بھی دھیرے دھیرے خاموش ہو جائیں گے. اب اگر آپ سائن کرتے ہیں تو ہم وہ انجیکشن دیں گے. اگر آپ اس پہ تیار ہے کہ اس میں خطرہ ہے اور مر بھی سکتے، اس کے لیے آپ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے اور دستخط کر رہے ہیں تو ہم یہ انجیکشن دیں گے. تو ان صاحب نے کہا بھلے میں مر جاؤں لیکن انجیکشن دیجیے. جس تکلیف میں ہوں اس سے باہر آنے کے لیے مر ہی جاؤں بہتر ہے، آپ انجیکشن دیجیے تاکہ اس تکلیف سے میں باہر آنا چاہتا ہوں. لہذا وہ انجیکشن دیا گیا، اور وہ انجیکشن دینے کے بعد پھر ان کو وہ انجیکشن کام کر گیا اور کڈنیز نے کام کیا، اور اس کے بعد سے وہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جب کہا تو پھر ان کے روئے نے کہا ہوگا کیا، الحمدللہ الذی عافانی من الاذى، شکر ہے مولا کا جس نے تکلیف دہ چیز سے نجات دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کے ہر مرحلے میں یہ فرمایا کہ دیکھو تم یہ تکلیف دہ چیز سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کس آسانی کے ساتھ تمہارے جسم سے یہ خارج کر رہا ہے. اس کا اخراج کتنے سستے اور خاموشی سے اور اچھے انداز میں ہو رہا ہے، ذرا اس کا احساس کر کے دعا پڑھو، یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی من الاذى، کہ پروردگار ہی کا شکر ہے جس نے اس اذیت والی چیز سے مجھے نجات دے دی. یہ چیز اگر رک جائے تو لاکھ سوا لاکھ کا انجیکشن موت کے خطرے کے ساتھ انسان گوارا کر لے. سوچے انسان قلیلا ما تشکرون، لیکن ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا، کم ہی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پروردگار اتنا مہربان ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے، اس کم مقدار والے شکریہ کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے اور ہم کو نوازتا ہے. شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہو، اور یاد رکھیے شکر گزاری کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مقام صبر سے بلند مقام شکر ہے، کیونکہ صبر انسان کبھی کبھی لاچاری کے ساتھ کر لیتا ہے، شکر میں تو اختیار ہے، اللہ کی طرف مائل ہونا. اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتیں پالی تو کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑے حکمراں تھے، بہت بڑی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی تھے، جلیل القدر رسول تھے اور نبی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول کے بیٹے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ٹیکنالوجی آپ کی ترقی یافتہ تھی، بہت بڑے، آپ اگر عام الفاظ میں ترجمہ کرو تو بہت بڑے آپ سائنٹسٹ بھی تھے، اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے ہم سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ چونٹیوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے. اتنی بڑی نعمتوں کے حامل حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعا کرتے تھے
تو وہ یہ کہتے تھے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اوزعنی کا ترجمہ کہ معنی یہ ہے کہ پروردگار مجھے مقام شکر پر آپ تھام کر رکھیے، مجھے پکڑے رکھیے. اور اس وضعون کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا، اوزع کے معنی اپنے کھانے میں تقسیم کر کے بانٹ کے رکھنا. لہذا اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ اے اللہ مجھے آپ تھامے رکھیے مقام شکر پر، کہ مقام شکر سے میں نکل نہ سکوں، مقام شکر سے میں انحراف نہ کروں، مقام شکر میں میرے قدموں میں تزلزل نہ پیدا ہو، متزلزل نہ ہو جائے میرے قدم، لغزش نہ ہو جائے، جمع رہوں میں. یہ وہ مقام ہے جو بڑی انسان کے اندر عظمت ہو، عظیمت ہو، بلندی ہو تو انسان اپناتا ہے. عام طور پر انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اترا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندو میری نعمتوں کو یاد رکھو، میرا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کا شکر جب بندہ ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. لازمی بات ہے کہ اس کا بھی میں اشارہ کر دوں، شکر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرنا، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمت دی وہ اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے احکام کی روشنی میں جب بندہ لگاتا ہے یہ شکر گزاری ہے. لہذا یہ کیفیت آپ جائزہ لے لیجیے کتنے بندوں میں ہے. بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو مقام شکر پر ہیں، جن کے اندر صحیح شکر گزاری ہے. تو ارشاد فرمایا اگر شکر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی، شکر گزاری نہیں لوٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا زرع، اصلاً زرع کے معنی صحیح اس کا ترجمہ کھیت میں کسان بیج کو جو بکھیرتا ہے تاکہ کھیتی نکلے، یہ اس کے لیے لفظ زرع کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ عام طور پر مترجمین نے یوں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے زمین پر تم کو پھیلا دیا. ٹھیک ہے الحمدللہ پوری انسانیت زمین پر پھیلا دی گئی اور ہم نے دنیا کے کونوں کو، گوشوں کو آباد کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زرع کا لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس کے پیچھے بڑا حسن ہے، میسج ہے اور پیغام ہے. وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کسان کھیت میں بیج کو پھیلاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیج زمین میں پھیل کر سڑ کر ختم ہو جائے یا پرندے کھا جائیں. آپ سوچئے ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیج زمین کے ساتھ مل کر درخت میں تبدیل ہو جائے، کوکلے بن جائے، پودے اگائیں، پودوں میں پھر دانے نکل آئے اور پھر میں اپنی فصل کاٹوں اور اس کو جمع کر لوں. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب لہراتی ہوئی فصل اس کے سامنے ہوگی وہ اس کو کاٹے گا، کاٹنے کے بعد جمع کرے گا اور صاف ستھرا کرے گا اور تھیلوں میں اس کو پیک کر کر اس کو اس کے مقصد میں استعمال کرے گا. ارشاد فرمایا ذرا اس حقیقت کو سامنے رکھو وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو زمین پر بکھیرا اسی طرح جیسے کہ کسان بیجوں کو بکھیرتا ہے. کیوں؟ تاکہ پھر وہ دوبارہ تم کو جمع کرے گا ایک مقصد کے لیے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور میدان حشر میں تم جمع ہو جاؤ گے. حشر میں تم جمع کیے جاؤ گے، بے مقصد تم زمین پہ نہیں بکھیر دیے گئے ہو، ایک مقصد کے ساتھ تم کو زمین پر پھیلایا گیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ تم پروردگار کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں، اور اس کے دربار میں تم کو حاضر ہو کر یہ جواب دینا ہے. اس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. الیہ تحشرون، اور اسی کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے. حشر کے معنی جمع کرنا. لہذا آپ جانتے ہیں میدان حشر ہوگا اور اس میں سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو تم کو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو تم کو موت سے دوچار کرتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی قدرت ہے دن اور رات کا ہونا، دن کا آنا، رات کا آنا. اختلاف اللیل والنہار، صبح شام کا ہونا، دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، تم غور نہیں کرتے اور عقل کا
آپ جانتے ہیں ترجمہ ہم کرتے ہیں سوچنے سمجھنے سے، عقل سے کام لینا، لیکن عقل کا مفہوم بھی عربی میں عقلہ کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو روکنا. اسی لیے جہاں اونٹوں کو روکا جاتا ہے اس کو معاقل الابل کہتے ہیں. تو روکنے کے معنوں سے عقل اس لیے بنی کہ معلومات تو دماغ میں داخل ہوتی ہے، لیکن معلومات دماغ میں داخل ہو کر اگر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہی ہے تو یہ عقل نہیں ہے. ذہن میں ان کو روکا جائے، تجزیہ کیا جائے اور ان کے مقصد کو سمجھا جائے، یہ عقل ہے. تو جو معلومات دماغ میں رکتی ہیں وہ گویا کہ عقل کہلاتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے. معلومات تو بہت ہے اور معلومات کا انسانوں کے اندر کبھی کبھی سمندر جمع ہو جاتا ہے، لیکن ان معلومات سے وہ موتیوں کو نہیں نکال پاتا ہے، وہ تہہ تک نہیں پہنچتا. اور معرفت خداوندی کے جو موتی نکالنا چاہیے ان معلومات سے، اس کے سلسلے میں انسان اور انسان کی سائنس اور اس کی معلومات وہ ناکام ہو رہی ہے. لہذا تم غور کرو، غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو. بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن انسانوں کا عالم یہ ہے وہ وہی کہتا ہے جو پرانے لوگ کہہ آئے ہیں. ہوتا کیا ہے، سمجھا جاتا ہے بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور بڑے ہی زبردست قسم کے مفکر اور فلاسفر ہیں اور سائنسدان ہیں اور بڑی اچھی نئی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی بات نئی نہیں ہوتی، بہت پرانی ہوتی، ہزاروں سال پرانی کھسی پیٹی ہوتی ہے. اور یہ وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں دین کے سلسلے میں، جو باتیں وہ کہتے ہیں، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو سینکڑوں سالوں سے کہی جا رہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی جدت نہیں. لہذا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ انسان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے، یہیں پر جینا ہے، یہیں پر مر جانا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کہاں دوبارہ زندگی. یہ بہت پرانا نعرہ ہے. فرمایا قالوا اذا متنا، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ ہم کھڑے کر دیے جائیں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیا گیا، ابا سے بھی کہا گیا تھا، دادا سے بھی کہا گیا تھا، سال 2 سال پہلے بھی کہا گیا تھا، 1 صدی 2 صدی پہلے بھی کہا گیا تھا، لیکن سب مرتے چلے گئے. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، لیکن ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، بولنے کی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں. کہاں دوبارہ انسان جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ یہ سب ناممکن چیزیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، عیش خوشی ہے، کر لو جی لو، ختم قصہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غور کرو، زمین کس کی ہے؟ قل لمن الارض، اے نبی آپ ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے؟ وما فیہا، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے اس کا تو جواب دو، کس کی ہے یہ زمین؟ یہ گلوب جو ہے، اس گلوب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ یہ گلوب کس کا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقولون للہ، سب کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ گلوب کا یہ مالک ہے تو لازمی بات ہے جو گلوب میں انسان بکھرا ہوا ہے تو پروردگار اس میں سے نکال کر جمع کر کے کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بتاؤ. یہ گلوب کسی اور کا ہوتا، دنیا کسی اور کی ہوتی اور اس دنیا کا مالک کوئی اور ہوتا، تب تو خیر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس گلوب میں سے کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو نکالے گا. لازمی بات ہے کہ جتنے مرنے والے ہیں، چاہے وہ راک کی شکل میں ہو چاہے وہ خاک کی شکل میں ہو، ہے تو اسی کوكب ارضی میں، اسی گلوب میں ہے، وہ اس سے باہر تو نہیں نکل سکے. یہاں تک کہ سب سے قریب آپ کے چاند ہے تو کسی کی لاش کے ذرے چاند میں بھی تو نہیں شفٹ ہوئے، ہے تو اسی گلوب میں، اسی دھرتی میں، اسی دنیا میں. کہاں جا رہا بتائیے آپ؟ یا تو ہے سمندر کی تہ میں، یا کیڑوں کے پیٹ میں ہے، یا خاک میں ملا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ گلوب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے. تو دوبارہ اس گلوب سے تم کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ وہ ضرور نکالے گا. تم کو کیوں اس پر حیرت ہے؟ قل افلا تذکرون، کیا تم اس کو اس نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا تم اس پہ غور نہیں کرنا چاہتے ہو؟
اور تم اس پر غور کر کے نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتے ہو، ان سے کہیے کہ پروردگار کی شان بہت بلند ہے، اس کا عالم یہ ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ پوچھئے ان سے کہ ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، کہیں گے یہ سب کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمانوں کا مالک وہی ہے۔ اور یہاں سے دیکھیے اب توحید کا جو تذکرہ چل رہا ہے اور کس شان کے ساتھ چل رہا ہے اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ قل افلا تتقون، تو تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر احتیاط کی زندگی تم بسر نہیں کرتے کہ وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اور کس کے ہاتھوں میں ہے ہر چیز کی ملکوت۔ ملکوت جو ہے وہ اونرشپ کو کہتے ہیں، لیکن ملک بھی عربی میں اونرشپ کو کہتے ہیں، جس سے مالک کا لفظ بنا، سورۃ الفاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، اور اسی اونرشپ سے ملک کا لفظ بھی بنا، سورۃ الناس میں آیا ملک الناس الہ الناس۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے دیکھیے کہ ملک الناس کہا جائے تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی کہ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کا مالک ہوتا ہے، اندرون کا مالک نہیں ہوتا۔ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، دل تو ان کے خلاف ہوتے ہیں، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ملک الناس فرمایا تو لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کا مالک ہے اور اندر کی چیزیں اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مالک کا لفظ بھی ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ اونر بھی ہے۔ اور اونر کا عالم یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے بارے میں کہا جائے گھر کے اونر ہیں تو آپ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کیا لیں گے کہ وہ اس کے پورے حقوق کے مالک ہے، ظاہر کے بھی مالک ہے، اندرون کے بھی مالک ہے، زمین کے بھی مالک ہے، دیوار کے بھی مالک ہے، جگہ کے بھی مالک ہے، سب چیز کے مالک ہے۔ تو مالکیت میں، اونرشپ میں عمومیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مالک کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، اور قل اللہ المالک الملک بھی ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، اونر بھی وہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اونرشپ ہے، ملکن کا لفظ، یہاں ملکوت ارشاد فرمایا، اور ملکوت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی ٹوٹل اونرشپ جو وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے لیمیٹڈ نہ ہو، بہت ہی اس میں وسعت، یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی ہمیشہ اسی کی ملکیت برقرار رہے گی، اور علاقے کے اعتبار سے بھی ہر جگہ اسی کی ملکیت رہے گی، وہی اونرشپ۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایسا بڑا مالک ہے، ایسا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا عالم یہ ہے کہ جہاں وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، جہاں وہ سورج کا مالک ہے، جہاں وہ چاند کا مالک ہے، جہاں وہ دھرتی کا مالک ہے، وہی اس کی ملکیت کا عالم یہ ہے کہ وہ میرے وجود کا بھی مالک ہے، اور میرے وجود کا مالک ہے اس کے معنی یہ کہ وہ بیک وقت میری نگاہوں کا مالک ہے، بیک وقت وہ میرے دل کا مالک ہے، میرے خون کا مالک ہے، میری ہڈیوں کا مالک ہے، میرے گوشت پوست کا مالک ہے، میری زبان کا مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اور پھر جب وہ مالک ہے تو میں خود کیا ہوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اعضاء کا ایک ٹرسٹی بنایا، بس میں انچارج ہوں اس دنیا میں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں اپنی زبان استعمال کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اپنا ہاتھ استعمال کروں، اپنا پیر استعمال کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو استعمال کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت ختم کر دے گا، منسوخ کر دے گا مرنے کے ساتھ ہی، اور اس کا حساب دے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں۔ لہذا آخرت میں کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ اگر میں اس کو دنیا میں غلط استعمال کروں تو میرے خلاف گواہی دے گا، اور یہ کہے گا پروردگار آپ مالک تھے کہ آپ نے اجازت دی تھی کہ مجھے استعمال کیا جائے، تو یہ آپ کی نافرمانی میں مجھے استعمال کرتا تھا۔ اور انسان حیران ہو کر کہے گا تو کیسے بول رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
کہ अंतक़ल्लाहु الذी अंतक़ कुल्ल शै, ये परवरदिगार ने उसको बोलने की सलाहियत दी जिसने तुम्हारी जबान को बोलने की सलाहियत दी थी। दुनिया में जब उसने तुम्हारी जबान को बोलने की सलाहियत दी थी तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि आज वो तुम्हारे हाथ को बोलने की सलाहियत दे, आज वो तुम्हारे पैर को बोलने की सलाहियत दे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम जबान में मोहर लगा देंगे, हड्डी वड्डी जबान के अंदर पैदा हो जाएगी, जबान तो नहीं चल सकेगी, सख्ते में रहेगी, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, आधा बोलेंगे और खुद ही गुनाहगार इंसान के खिलाफ गवाही देने लगेंगे, वो खुद गवाही देंगे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसकी मिल्कियत, उसकी ओनरशिप, वो हमावक्ती है, वो मलकूत उसके हाथ में कि पूरी की पूरी मिल्कियत है, उसकी पार्शियल ओनरशिप भी है, टोटल ओनरशिप भी है, उसकी हर तरह की ओनरशिप है। और लाजमी बात है जब उसकी अपनी ओनरशिप है और सारी चीजें उसकी है तो फिर तुम कहां से छूट कर जाओगे। कुल बियदिही मलकूत कुल्ली शै वहुव युजीर, वो पनाह दे सकता है, वला युजारु अलैहि, उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता। वो पनाह दे सकता है कि पूरे इंसान किसी को खत्म करना चाहे और वो पनाह दे दे तो उस इंसान को नहीं खत्म कर सकते हैं, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि देखो समझ लो कि पूरे जिन्नों इंस मिल जाए तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की इजाजत ना हो तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और पूरी कायनात मिल जाए तुमको फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, उसकी मशीयत ना हो तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए पूरी मुमलकत एक तरफ हो चुकी थी और कानून और ऑर्डिनेंस और फौज और पुलिस सब उस काम के लिए घरों घर कान लगाए हुए फिर रहे थे, जिनके बारे में कहा गया कि उनकी आंखें जो है वो शिकरे की आंखें थी जो ऊपर से नीचे छोटी सी चीज को रेंगता हुआ देखता है और उचक के उसको शिकार कर लेता है, ऐसी आंखें थी उनके। और उनके कान बड़े खुले हुए थे, हर छोटी छोटी चीज को वो सुन रहे थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोने को नहीं सुन सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने ताबूत में बंद किया, पानी में बहा दिया और बहते हुए ताबूत को अल्लाह ताला ने महल पहुंचा दिया और महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़ गए। जब अल्लाह ताला पनाह देता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिरौन वो 1.25 लाख लश्कर के नरगे में चला, 1.25 लाख सिक्योरिटी ऑफिसर, जरा आप तसव्वुर कीजिए 20-25 सिक्योरिटी ऑफिसर आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं और 1.25 लाख का स्टाफ बीचों बीच लेके चल रहा है। जय हो फिरौन की, जय हो फिरौन की। वो 1.25 लाख सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ अल्लाह ताला ने फिरौन को पानी में डुबो दिया। जब अल्लाह ताला बचाना चाहता है तो कोई तबाह नहीं कर सकता, जब अल्लाह ताला तबाह कर दे तो कोई नहीं बचा सकता। वो युजीर, वो पनाह देता है, वो ठिकाना देता, वला युजारु अलैहि, उसके खिलाफ कोई किसी को ठिकाना नहीं दे सकता, कोई पनाह नहीं दे सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में रवाना हुए तो कुरैश के लोगों ने कहा कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा या मुर्दा लेकर आओ और 100 ऊंट हमसे ले लो। बहुत बड़ी व्यापार होती थी, 100 ऊंट। बड़े बड़े सेठ उनके जो होते थे जागीरदार, वो कोई 10 ऊंट का मालिक होता, कोई 20 ऊंट का मालिक होता, कोई 25 ऊंट का, तो 100 ऊंट के माने एक बिलियंस ऑफ डॉलर गोया के ऐलान कर दिया गया कि उनको ले लो। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में बेहतरीन शहसवार घोड़े पर निकल पड़े, चारों तरफ तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि गारे सौर में पहुंच गए तो ऐसा महसूस हुआ मुझे कि वो गोल गोल चारों तरफ घूम कर देख रहे हैं, अगर नीचे बैठ गए तो गार के अंदर उनकी निगाह पड़ जाएगी और हम दोनों जो अंदर हैं वो हमको देख लेंगे, कत्ल कर देंगे। लिहाजा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा था कि अल्लाह के रसूल बैठ गए वो लोग तो फिर हम पकड़ में आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह की पनाह में है ना हम लोग, अल्लाह हमें पनाह दे दी। वो हुआ युजीर
वला युजारु अलैहि, जब अल्लाह ताला पनाह दे देता है तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा वो अंधों की तरह वापस हो गए, नहीं देख सके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिफाजत तमाम गुज़ार में क़याम फरमाया, बाहर निकले, बाद में हिजरत हुई, मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक शख्स बदतमीजी कर रहा था, और जब वलीद के बेटों में से एक बेटा उसने ज़्यादती कर दी, हद से आगे बढ़ गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस वक्त को तू याद कर ले जब अल्लाह के कुत्तों में से एक कुत्ता तुझ पर मुसल्लत होगा। और इसके बाद से एक बड़े काफिले में वो सफर कर रहा है और एक इलाके में पहुंचे, रात हुई तो लोगों ने कहा ये तो जरा जंगल खतरनाक है क्योंकि यहाँ जरा वहशी दरिंदे ज्यादा हैं। उसका दिल कांपने लगा कि मोहम्मद ने एक बात कही थी, मुसलमान नहीं है वो, याद रखिए कुफर पे मरा, लेकिन दिल कांप रहा है। उसने कहा मुझे डर लग रहा है, रात में मैं यहाँ सोने से घबरा रहा हूँ, कहीं और चले। कहा क्यों? बोले कहा नहीं मुझे दरिंदों से बहुत डर होता है, दरिंदे कोई ऐसा ना हो चीता वीता मुझ पे हमला कर दे। कहा ऐसा डरने की जरूरत नहीं। लिहाजा उसको बीच में सुलाया, चारों तरफ गोल काफिला उसको घेर के सोया, लेकिन रात की तारीकी में एक चीता आया और किसी को उसने सूंघा भी नहीं, बीचों बीच पहुंच के इसकी गर्दन पर वार किया, गर्दन इसकी दबोच के इसको खींच के लेके गया, मार डाला। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई। अल्लाह ताला जब हलाकत का इरादा फरमा ले तो कोई नहीं बचा सकता, ना काफिला बचा सकता है, ना सिक्योरिटी बचा सकती है, ना फिर हुकूमत बचा सकती है, और ना ही फिर हिफाजती इंतजाम बचा सकते हैं। आप खुद देख चुके हैं आपके मुल्क में एक वजीर आजम को खत्म ही कर दिया उनकी सिक्योरिटी ने, उनकी सिक्योरिटी के लोगों ने उनको खत्म कर दिया, ये अल्लाह का फैसला था। लिहाजा अल्लाह ताला जब बचाता है तो एक बच्चे को समंदर के आगोश से महल को पहुंचाता है, और अल्लाह ताला जब इरादा फरमाता है तो एक शहंशाह को पानी में डुबो के मार डालता है। अल्लाह ताला जब इरादा फरमाता है तो एक मुसाफिर को गार में, और ऐसे गार में जिसमें के सांप बिच्छू भी पाए जाने का अंदेशा है, वहां से बचा के अपने मंजिल तक पहुंचाता है। और जब अल्लाह ताला इरादा फरमाता है तो अपने दुश्मन को वो सिक्योरिटी के नरखे में क्यों ना सोए उसको हलाक कर डालता है। फरमाया देखो वो युजीर, वो देता है पनाह। युजीर अजारा युजीर के माने होते हैं पनाह देना, ठिकाना देना, हिफाजत करना। वला युजारु अलैहि, उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता। जब वो इरादा कर ले हलाक करने का, फिर कोई पनाह नहीं दे सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, कोई हिफाजत नहीं कर सकता। इनको तुम तालबुन, अगर तुम इस हकीकत को समझो और करो कि अल्लाह का फैसला जो नाफिज होता है तो फिर कोई तुमको रोक नहीं सकता। और जब ये इस हकीकत का सवाल पूछा गया और कहा गया कुल मन बियदिही मलकुत कुल्ली शै, किसके हाथों ये जमीन आसमान की मिल्कियत, कौन मालिक हकीकी है, तो देखेंगे आप जवाब क्या रहेगा, सयक़ूलून लिल्लाह, अल्लाह। कुल फअन्ना तुसहरून, तो कहाँ पागल हुए जा रहे हो, सहर हुआ जा रहा है, मजनून बेवकूफ बने जा रहे हो, जादूगरी जैसे हो गई कि समझ ही में नहीं आ रहा तुमको हकीकत क्या है। हालांकि तुम मान रहे हो मिल्कियत अल्लाह ताला की है, तुम मान रहे हो अल्लाह ताला की कुदरत है, वो हिफाजत फरमाता है, तुम मान रहे हो कि सातों आसमान का मालिक, तुम मान रहे हो अर्श अजीम पर फाइज, तुम मान रहे हो कि जमीन और जमीन में जो कुछ है इसका मालिक। लेकिन इसके बावजूद फिर ये हो गया, देखिए अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात में तौहीद, कि अल्लाह के सिवा किसी को इंसान मान ही न सके। पूछा जाए इंसान से तो कहे वो ऊपर वाला, ऊपर वाला, हर चीज में कहे ऊपर वाला। उससे पूछिए मरने के बाद किसके पास जाओगे, ऊपर वाले के पास। उससे पूछिए आप तुमको बेटा कौन देगा, ऊपर वाला देगा। उससे पूछिए कि तुम बीमार हो जाओगे तो शिफा कौन देगा, ऊपर वाला देगा। उससे पूछिए कि मुसीबतों में फंस जाओगे तो फिर तुमको मुसीबतों से छुटकारा कौन देगा, वो कहेगा ऊपर वाला। हर चीज में वो कहेगा ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो ये नीचे वाले को क्यों पूज रहे हो, ये नीचे वाले के आगे सर क्यों झुका रहे हो, उसके लिए दंडवत क्यों भर रहे हो, उसके लिए नजराने क्यों चढ़ा रहे हो, उसके आगे नाच क्यों रहे हो, उसकी ताजीम क्यों कर रहे हैं, उसको खुदा क्यों समझ रहे हैं। तो मसला क्या है, मसला ये है इंसान मजबूर हो जाता है
توحید ذات اور توحید صفات میں، لیکن توحید العبادت کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں ڈنڈی مارنے لگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرما رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کیسے یہ غلطی کر جاتا ہے، کہ انسان کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یکتا مان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو یکتا مان رہا ہے، تو توحید الذات جب آ گئی، توحید الصفات جب آ گئی، تو توحید فی الحقوق والعبادات بھی انسان کے اندر آنا چاہیے کہ اللہ کے سوا پھر کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اور عبادت کے معنی یہ کہ اللہ کے سوا وہ کسی کے لیے ذبح نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے لیے رکوع و سجود نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں آ کے انسان بہت بڑی غلطی کرنے لگتا ہے کہ ان دونوں توحیدوں کا تو اعتراف کرتا ہے اور عبادت والی توحید میں وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَاتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ، یہ وہ سچائی ہے جو ہم ان تک لے کر آ گئے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اب جو آگے وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اولاد بنا لی اپنے لیے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار نہیں کیا۔ جو عیسائی مذہب نے چکما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کی اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لازمی بات ہے انہوں نے جب یہ عقیدہ گڑھ لیا تو ان کو بڑی مشکلیں پیش آئی کہ انسان کی عقل ڈائریکٹلی بیٹا نہیں تسلیم کرتی۔ لازمی بات ہے بیٹا ہونے کے لیے ان کو ایک ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر عام اصطلاح میں یہ کہا جائے تو ماں اور باپ یہ دونوں کے ملاپ کا نتیجہ اولاد ہوتی ہے، تو اگر صرف باپ ہی باپ مانا جائے اور بیٹا وجود میں آ جائے تو عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ لہذا انہوں نے پھر تیسری چیز اور ایک گڑھ لی، اراکانی میں ثلاثہ کی بات انہوں نے کہی، ٹرینیٹی کی بات انہوں نے کہی، تین خداؤں کی انہوں نے بات کہی، اور وہ عقیدہ وہ بیچارے بھی ہضم نہیں کر سکے، آج تک دنیا ہضم نہیں کر سکی۔ لہذا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، مقرب بندے تھے اور رسول تھے، بڑے چہیتے تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مریم اور مریم کے بیٹے مسیح یہ دونوں بازار جایا کرتے تھے اور یہ دونوں گھر میں لیٹا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، یہ دونوں کے ساتھ زندگی کے سارے تقاضے تھے، تو تم ان کو خدائی میں کیسے شریک کر رہے ہو؟ یہ مجبور تھے، یہ روتے تھے، یہ خوش ہوتے تھے اور یہ بولتے تھے، یہ سوتے تھے، ساری چیزیں ان کی انسانی تھی، تو تم ان کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کیسے شریک کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رہے اللہ کی بندگی کرتے رہے، سجدے کرتے رہے اور سجدوں میں جا جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ رو رو کے عرض کرتے رہے کہ پروردگار میری عبادتوں کو قبول کر لیجئے، مجھے اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے اور مجھے مقبول بندہ بنا کر آخرت کی کامیابی عنایت فرمائیے۔ تو اللہ کی بندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی عار محسوس نہیں کیا، اور تم ہو کہ ان کو خدائی میں شریک کر رہے ہو۔ وہ خود بندہ بننے پر اصرار کر رہے ہیں اور تم خود ضد کر رہے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا جائے، نعوذ باللہ خدائی میں شریک کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو اس مجبور ہستی کو ضرورت پڑتی ہے اولاد کی جس کو اس بات کا امکان ہے، بلکہ اس بات کا نتیجہ ضرور اس کے سامنے آئے گا کہ وہ بوڑھا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، تو لازمی بات ہے اولاد نہیں رہے گی تو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو مجبوری نہیں، موت کا تصور نہیں، جانشینی کا تصور نہیں، لہذا کیوں تم نے اللہ کے ساتھ اولاد کی تجویز رکھی؟ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ الوہیت میں تنہا تنہا بس اللہ تعالیٰ ہے، وہی ایک الہ ہے، وہی ایک خدا ہے اور اس کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں۔ اگر کوئی بھی خدائی میں شریک ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر لازمی بات ہے
کہ بڑا زبردست قسم کا مسئلہ ہوتا. کیا مسئلہ ہوتا؟ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں پھر آیت کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بڑا عقیدے کا فلسفہ ہے اور اس کو سمجھنے سے بڑی گتھیاں سلجھتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا تو اس نے اپنے بندے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے اپنے بندے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے مکہ مکرمہ کو بلد الامین بنایا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے مسجد اقصی اور اس کے اطراف و اکناف کو بارکنا حولہ کی بشارت دی بابرکت بنایا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کے لیے قبول کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اس نے جمعہ کو عبادتوں کے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس نے شب قدر کو عبادتوں کی رات بنایا، مغفرت کی نجات کی رات بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو ہم نافذ کریں، اس کے فیصلوں کو ہم تسلیم کریں، مان لیں. یہ ہماری کامیابی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیارات والا ہوتا، برابر اختیارات، اس کی بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی طرح، تو لازمی بات ہے وہ منگل کے دن کو منتخب کرتا، چہارشنبے کے دن کو منتخب کرتا، وہ جمعرات کے دن کو منتخب کرتا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو وہ منتخب کرنا چاہتا. آپ کے چہیتے وہ ہے، میرے چہیتے وہ ہے. اور وہ جگہ کے ساتھ ساتھ مثلا مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا کہ میں حیدرآباد کو منتخب کروں، حیدرآباد کو فضیلت دوں. لہذا دونوں میں اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ضروری تھا کہ دونوں کا اختلاف ہوتا. اور پھر ایک سے زائد چیزیں ایسی ہو جاتی جو بندے جن کو مانے نہ مانے امتحان میں پڑ جاتے تھے. ان کی بات مانے یا ان کی بات مانے، ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا. لہذا جمعہ کو سستی کرنے والے یہ کہتے ہیں میں جمعہ والے اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو پیر والے اللہ کو مانتا ہوں، میں پیر کے دن نماز پڑھوں گا. جتنے تاجر جمعہ کے دن گاہک زیادہ آتے وہ کہتے ہیں میں جمعہ والے شریعت کو نہیں مانتا ہوں، میں اتوار والی شریعت کو مانتا ہوں، سنڈے سب بند رہتے لہذا میں وہ شریعت کو مانتا ہوں. تو آپ سوچئے کس قدر مصیبت ہو جاتی ہے. یہودیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار بند رکھو، کتنی انہوں نے ڈنڈی ماری ہفتے کے دن، کتنی انہوں نے بے ایمانی کی، قربانی نہیں دے سکے. تو جب انسان قربانی نہیں دے سکتا تو دوسرے خدا کے کندھے پہ رکھ کے پستول چلاتا، گولی چلاتا اور کہتا میں اس کی بات مانوں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا. کتنا بڑا بگاڑ دنیا میں پیدا ہوتا آپ سوچئے. اب اس کے بعد سے کیا شکل رہ جاتی ہے؟ ایک خدا زیادہ اختیارات والا، ایک خدا اس کے آگے مجبور، دوسرا والا خدا اس کے آگے مجبور، اس کے آگے تھوڑا سا کمزور. تو کمزور کو تم خدا کیوں مانتے ہو، مجبور کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ جب وہ خود مجبور ہے تو لازمی بات ہے مجبور کی تم عبادت مت کرو. جب وہ خود کمزور ہے تو کمزور کی عبادت تم مت کرو، طاقتور کی عبادت کرو. لہذا اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو وما کان معہ من الہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، اذن تو لذهب كل الہ بما خلق، تو ہوتا یہ کہ وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. آج پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسمبلی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تھوڑے سے ممبر ساتھ ہو جاتے ہیں تو چیف منسٹری کا مزہ منہ کو لگنے لگتا ہے اور چیف منسٹری کی خوشبو ناک میں گھسنے لگتی ہے اور وہ ممبرس کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ممبرس کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور تو آپ کے پاس تو کیا ہو چکا ہے، حیدرآباد میں ہوٹلوں میں بند ہو گئے اور شہر سے نکل گئے اور میسور میں جا کے بنگلور میں جا کے بند ہو گئے اپنے اپنے ممبرس کو لے کر. کیوں؟ میرے ممبرس کی اکثریت ثابت ہو جائے گی تو میں حکمراں ثابت ہو جاؤں گا. یہ سوچ کر فرمان اذن لذهب، تو ضرور پھر
چلا گیا ہوتا کلو الہین ہر خدا بما خلق اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ الگ. ایک جمعہ والا خدا ہوتا ہے، ایک پیر والا خدا، ایک ہفتے والا خدا، اور والا علی بعضهم علی بعض، اور آپس میں وہ سب ایک دوسرے پہ چڑھ بیٹھتے، ایک جھگڑا ہوتا ہے. نعوذ باللہ خداؤں میں جھگڑا ہوتا ہے. ویسے ہی جھگڑا ہوتا ہے جیسے آج منسٹرز میں ہوتا ہے، ویسے ہی جھگڑا ہوتا ہے جیسے آج حکومتوں میں جھگڑا ہوتا ہے. لہذا ایک زبردست قسم کا فساد، بگاڑ اور ایک جھگڑا اور ایک برائی وجود میں آتی. اور فرمایا کہ یاد رکھو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، اب اللہ کے سوا باقی سب مخلوق ہے اور سب مجبور ہے. اور جب سب مجبور ہے، سب مخلوق ہے، تو کسی مخلوق کی عبادت نہ کرو، کسی مجبور کی عبادت نہ کرو. اس کی عبادت کرو جس کے پاس مجبوری نہیں، اس کی عبادت کرو جس کے پاس کمزوری نہیں، اس کی عبادت کرو. جس کے پاس سستی نہیں اس کی عبادت کرو، جس کے پاس نقص نہیں اس کی عبادت کرو، جس کے پاس عیب نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات سب سے برتر، بلند تر، پاک تر. اس کے پاس کوئی عیب نہیں، اس کے پاس کوئی نقص نہیں. وہاں نہ نیند کا مسئلہ ہے، وہاں نہ سونے کا مسئلہ ہے، نہ وہاں موت کا تصور ہے، نہ وہاں کمزوری کا تصور ہے، نہ وہاں ساتھی کی ضرورت ہے، نہ وہاں مشیران کار کی ضرورت ہے. وہ تو یکتا ہے، تنہا ہے. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اس کو نہ مشیر کی ضرورت، اس کو نہ فیصلہ نافذ کرنے کے لیے معاونین کی ضرورت، اس کو نہ ساتھیوں کی ضرورت، اس کو نہ کیبنٹ کی ضرورت، اس کو نہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت. کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ. اس کے لیے یاد رکھو جیسے غیب ہے ویسے شہادت، جیسے شہادت ہے ویسے غیب. یہ آگے جو چیز حاضر ہوتی ہے ہمارے لیے وہ چیز نمایاں ہوتی ہے، جو چیز حاضر نہیں ہوتی وہ ہمارے لیے غیب ہوتی ہے. وہ غیب دیوار کے پیچھے غیب ہے میرے لیے دیوار کے پیچھے غیب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دیوار کے پیچھے دیوار کے سامنے دونوں برابر ہے. اس کا علم غیب کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کا علم موجود کا احاطہ کیے ہوئے بھی ہے. ہمارے لیے جو چیزیں غیب ہے اور پوشیدہ ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نگاہیں وہ بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے. اور ایک رخ پر دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس حدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس احاطے نہیں ہے. لازم بات ہے ایک وقت وہ پوری کائنات کو جب دیکھ رہا ہے تو اس کو پھر کسی ڈپارٹمنٹ کے تقسیم کی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے کیبنٹ کی کہ مالیات کا شعبہ تم دیکھ لو، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اولاد کو دینے کا شعبہ دیکھ لو، تم میڈیکل کا شعبہ دیکھ لو. تنہا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بیماروں کو شفا بھی وہی دے گا، اور بے اولاد کو اولاد بھی وہی دے گا، اور بے علم کو علم بھی وہی دے گا، مصیبت زدہ کی مصیبت بھی وہی دور کرے گا. سب کچھ اس کے دربار سے ہوگا. فتعالی عما یشرکون. انسان غلط فہمی سے اپنی مجبور مخلوق پر گیس کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ مجبور سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد جو شرک کرنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ یہ غریب کو بخشنے والے، نوازنے والے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے یہ بے قسم کی سننے والے، یہ داتا ہیں، دینے والے ہیں، اور یہ شفا دینے والے ہیں، اور یہ فلاح کرنے والے، یہ فلاح کرنے والے. یہ اس کی غلطی کا جو سبب ہے وہ سبب یہ کہ مجبور پر، مخلوق پر وہ خالق کو گیس کر رہا ہے. یہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر گیس نہ کرے. وہاں احاطہ نہیں، وہاں لیمیٹیشنز نہیں، وہاں زمانہ نہیں ہے، وہاں علاقہ نہیں ہے، وہاں پر تھکن نہیں ہے، وہاں پر نیند نہیں ہے. لہذا یہ جو گیس کر کے شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت بلند و برتر ہے. وہاں بس طاقت ہی طاقت ہے، قدرت ہی قدرت ہے، وہاں فیصلے نافذ کرنے کی صلاحیت ہی صلاحیت ہے. لہذا بندے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں، اور جب معرفت پیدا کریں اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں جب توحید آ جائے اور وہ توحید کو بندے سمجھ لیں تو ایٹومیٹیکلی وہ عبادات میں بھی توحید آ جائے گی. پھر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کریں گے. تم تو بہت ہی عام انسان ہو. یاد رکھو اللہ کے رسولوں میں اور اللہ کے رسول میں بھی اللہ کے سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے کیسے ہاتھ پھیلاتے تھے، کیسے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. قل ربی
اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ظالموں جو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہادارائی کیے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، کیا عرض معروض کرتے تھے، کیا گزارش کرتے تھے، کیا دعائیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد ہوئی، یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.